الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. میرے بھائیوں، یہ دوسرا سوال ہے ایک لحاظ سے، دوسری آیت ہے اس لحاظ سے کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے، یہ بارش برسانے والا کون ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جب یہ پانی آتا ہے، بارش برستی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو وہ زمین جو بنجر ہو چکی ہو، جو آپ نے اندر ہریالی ختم کر چکی ہو، اس زمین کے اوپر جب وہ بارش پڑتی ہے تو وہاں سے کون نکالتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. یہ تمثیلات ہیں جو دی جا رہی ہیں کہ انسان کی تفہیم ہو. یہ کوئی کیا گزرا انسان ہے، وہ کیا کہے گا؟ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہے گا کہ وہ اللہ ہی ہے. گویا یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ اس زمین کے اندر وہ ہریالی پیدا کرنے والی جو قوت ہے، قوت نمود، وہ آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ قوت نمود میں آہستہ آہستہ وہ اس کی کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین جو ہمیں ایسی ناکارہ پڑی نظر آ رہی تھی کہ کیسی ہریالی اس کے اندر آ رہی. اگر یہ بات تفہیم ہو جائے تو قل الحمدللہ، اگر تفہیم ہو گئی تو قل، تو کہہ دے الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تعریفیں بیان کریں. میرے بھائی، یہ الحمدللہ کے الفاظ بڑی جگہوں پر قرآن کریم میں ہیں. آپ پرانے ترجمے اٹھائیے، جب یہ اردو والا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں لفظ آتا تھا ستائش کا. ستائش ہمیشہ تعریف کہتے ہیں عرف سے ہے، عرف، تعریف معروف عرف سے ہے، اور تعریف ہوتی ہے پہچان. کسی بھی چیز کا جو عرف ہے وہ اس کی پہچان ہے. تو عرف، پہچان، تعریف یہ ایک ہی چیز ہے. تو تعریف کسی کی، ایک اندھا ہے تو اس کی تعریف ہے، عرف ہے نا، پہچان ہے، اس کا پتہ چل جائے گا کون ہے. ایسے ہی مختلف جگہوں سے آپ کسی کو بات کرتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تو فلاں چور، اس کی یہ تعریف ہے، معروف ہے، پتہ چلتا ہے. تو یعنی علاقے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معروف ہو جاتی ہیں، ان سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اور عرف سے معروف، اور معروف سے ہی تعریف. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے ہے تو تعریفیں اچھی ہیں، یعنی ستائشیں ہیں، اچھی تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. الحمدللہ، تمام اچھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی ہر پہچان جو اچھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور کوئی بری پہچان ہے تو اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. کوئی پہچان ایسی ہے جو اچھی نہیں، اللہ کے لیے نہیں. ہر وہ پہچان جو اچھی ہے وہ اللہ کے لیے. قل، کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اچھی ہیں. بل اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے لا یعقلون، عقل سے کام نہیں. بات شروع ہوئی تھی جانوروں سے، وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ. میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ان جانوروں میں انسان میں جو فرق ہے وہ کس چیز کا رکھا ہے؟ عقل کا. یہ آخری بات آ گئی اس میں. فرمایا بل اکثرہم لا، اکثریت ان کی وہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. جانور میں یہ اللہ رب کریم نے چیز رکھی نہیں کہ یہ سوچتا، اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا،
یہ سوچتا، اسے پتہ چلتا کہ یہ صحیح، یہ غلط، یہ درست، یہ غلط ہے، یہ پہچان کرتا. لیکن انسان اس کو عقل دی ہے، حق یہ تھا کہ یہ پہچان کرتا. لیکن اکثریت اللہ کے فرماتے ہیں بل اکثرہم، اکثریت ان میں کون سی ہے؟ لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے. تو ہمارے ہاں جو انہوں نے پر یہ لگا دیا ہے فتویٰ کہ بھائی دین میں عقل کا دخل نہیں، وہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت عقل سے کام لیتی نہیں، اور اکثریت سے کام، عقل سے کام لینے والے ہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے. وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے علم ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان کہے گا کہ اگر میں عقل سے کام لیتا ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج میں جہنمیوں سے نہ ہوتا. اگر میں دنیا میں عقل سے کام لیتا تو میں جہنمیوں سے نہ ہوتا. خدا کے لیے پھر میں یہ اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ اپنی عقل سے کام لیجئے. آپ نے اپنی عقل کے مطابق کام کیا تو نتیجہ اس کے مطابق آپ کو ملنا ہے. اللہ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی کہ ہم اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے دین کو سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، سمجھائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا